السلام علیکم۔ عائشہ ارسلان ناولز میں آپ کا خوش آمدید۔ ناول نیم راتے رو بائی ایس سویرا مرزا، ایپیسوڈ نمبر 18۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں۔ آپ سبسکرائب نہیں کریں اور نہ سپورٹ کریں، تھینک یو سو مچ۔ سپورٹ کریں۔ سب ایسا ہی ہوگا جیسا وہ عورت تمہیں کہہ کر گئی ہے، یہاں یہی تمہارا ٹاسک ہے۔ فجر ہوتے ہی میں آتا ہوں، خود کو ہلکان مت کرنا۔ ذہن کا دوستانہ انداز بھی حارث کیانی کی حسن حسات کو شانت نہ کر سکا۔ شیراز نے خود فون پکڑا اور کان سے لگائے باہر آیا، سارا معاملہ تم ہینڈل کرو گے؟ فاضل کو جا کے پرسرار مرڈر کی خبر تم سرور تک پہنچاؤ گے تاکہ وہ مل کر پرسکون ہو جائے۔ ہم اس میں میڈیا کو انوالو کریں گے۔ حارث کا دھیان رکھنا۔ صبح تک شیراز۔ ذہن اس وقت لان میں کھڑا ٹھٹھرتی دھند زدہ رات میں شیراز کو یہ بریفنگ دیتے مڑا تو سامنے اپنے گرد شال لپیٹ کر اسے گھورتی نورا کو دیکھے ٹھٹکا۔ کال بند کی اور نورا کی اور اس کی سلگتی نگاہ کی وجہ جاننے بڑھا، مگر وہ اس سے دھکیل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم با کے مرڈر کی منصوبہ بندی کر رہے ہو؟ قاتل درندے، میں تو سمجھی تھی تم میں تھوڑی سی انسانیت ہے۔ کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ ہاں؟ گٹی برائی تکلیف میں ڈوبی آواز میں وہ ذہن کا گریبان پکڑے چیخی، چہرے کی رگیں ابھر آئیں۔ نورا، تم نے جو سنا وہ؟ ذہن اس کو شانوں سے جکڑے اس سے پہلے کچھ کہتا وہ اس کی بات بری طرح کاٹے پھر سے چیخی، تم مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو اور آزاد کرو اس جہنم سے، میں خود بچا لوں گی اپنے باغ کو۔ وہ کہنا چیختی ہوئی ذہن لاشری پر آسمان گرا چکی تھی۔ وہ تو جیسا صدمے میں مبتلا اس لڑکی کے ستم پر ریزہ ریزہ ہوا۔ ہوش میں آؤ نورا، انف از انف۔ اس مسلسل تڑپتی ذہن کے حصار کو چٹکتی پاگل کو جھٹکا دیے اس بار وہ اس سے زیادہ بارعب گرایا کہ ان نیلی آنکھوں سے آنسو صورت برسات نہ اترے۔ وہ سب ایک پلان ہے ہمارا۔ نفرت کی پٹی آنکھوں سے اتار کر دیکھو تو صحیح مجھے۔ میں دن رات فاضل کوچا کو بچانے کی کوششوں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آخر تم نفرت کرو لیکن ایسے ممنوع تقاضے کو میرے سامنے منہ پر لانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ نہ جانے کیوں وہ بے رحم سا شخص اس لڑکے کے صدمے سے ٹوٹ سا گیا اور نورا کو تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ اسے ہر جائی اور فریبی لگتا تھا، مگر آج وہ تکلیف میں تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس بے جان پردی لڑکی کا لرزتا وجود ہزار کے وہ اسے لیے اندر بڑھا، سردی کی لہر ویسے ہی سب جامد کر رہی تھی۔ بیڈ روم میں لائے وہ اسے بیڈ تک لا کر بٹھاتا، خود بھی ساتھ ہی باریک بلینکٹ نورا کے نزدیک نازک وجود کے گرد حصارے اس کی تکلیف دیکھنے لگا۔ وہ بہت کرم میں تھی کہ اس سے رویا بھی نہ گیا۔ بہت خوشی اور بہت سے سکھ دیکھے ہیں، با نہ ہوتے تو میں مر چکی ہوتی۔ بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی ہماری اماں میں با اور اماں بابا بہت خوش رہتے تھے۔ ماں کے بننے کے بعد بابا کو ہم 2 سنبھال نہ پائے، وہ طوائف کے پاس جانے لگے۔ وہیں سے وہ کلموہی فائزہ نامی عورت اپنی بیٹی گلمینے کے ساتھ میرے بابا کے گلے پڑ گئے۔ وہ بابا کے نکاح میں آئی جب تک میں بہت چھوٹی تھی۔ با کی طرح نہ سمجھدار نہ زمانے سی تیز۔ مجھے تو گلمین نامی آپا مل گئی، وہ آپا جس میں نورا کی جان تھی، مگر سر ذہن کے کندھے سے ٹکائے وہ بنا کچھ سوچے بولتی گئی۔ ذہن نے اس کی تکلیف شدت سے محسوس کی۔ وہ بکھری ہوئی تھی اور فی الحال وہ سمیٹ نہیں سکتا تھا۔ فائزہ نامی وہ عورت کچھ سال میں ہی ہڈیوں کے کینسر سے مر گئی۔ گل میں نے ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ بھی میری طرح با اور بابا کی لاڈلی تھی، مگر وہ حسین کا وہ سانپ تھی جس کی خبر ہمیں ہو ہی نہ سکی۔ اس نے اپنے اس کوٹھے کے مالک کے ساتھ مل کر 40 لاکھ میں میرا سودا کر دیا۔ وہ ایک لالچی اور بری لڑکی تھی جسے صرف پیسہ عزیز تھا۔ جن سے اس نے میرا سودا کیا وہ لوگ مجھے لے گئے۔ اس دن صرف بابا تھے گھر۔ وہ لوگ مجھے جس گندی جگہ لے کر گئے وہاں میرے جیسی جتنی لڑکیاں تھیں وہ مردہ تھیں۔ وہی مجھے اس آدمی کے کسی سے بات کرنے سے پتہ چلا کہ مجھے گلمینے نے وہاں بھیجا ہے اور پیسہ لے کر فرار ہو گئی ہے۔ نورا کی تکلیف بڑھتی گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں ذہن کو اپنے دل کے دکھ بتا رہی تھی۔ ذہن کے ماتھے پر حقارت سے شکنیں اتری۔ با کا اس کوٹھے میں ایک طوائف سے سلام دعا کا ناطہ تھا۔ انہیں اس عورت نے میرے لانے کی خبر سے گلمینے کا سارا کارنامہ بتا دیا۔ با اس روز اپنی کئی لڑکوں کے ساتھ وہاں آئے اور جس نے ان کی نورا کے اس سودے
کو طے کیا اسے زندہ کاٹ دیا ہے۔ وہ پر وقت نہ پہنچ سکے تھے کیونکہ میں درندگی کی وینٹ چڑھ چکی تھی اور ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ گل مینے کی جان لے، جس کی وجہ سے باقی نورا اس اذیت سے گزری۔ ایک تو ہم نے اس لڑکی کو اپنایا، میں نے اسے زندگی مانا اور اس نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ وہ چلی گئی وہاں سے۔ کچھ دن بعد با کو پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے آدمی کی بیوی بن گئی ہے۔ با پورا 1 سال گل کو مارنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ جب بھی پیرس سے نکلتی تھی سیکیورٹی ساتھ ہوتی۔ وہ کچھ دیر کو رکی، زین نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے بہتی نمی جذب کی، مگر وہ مزید درد میں اتر گئی۔ پھر وہ دن آیا جب با کو گلمے نے ہی کے قتل کی سپاری ملی۔ بابا نے کہا نورا پر اذیت کے پہاڑ توڑنے والی کا خون معاف ہے۔ با پر میرے با نے کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں توڑا۔ گل میں نے نہ صرف ہم سب کی مجرم تھی بلکہ اس نے کئی سال اپنے اس کوٹھے کے ساتھ مل کر ڈرگ سپلائی کا کام کیا۔ دنیا کے لیے وہ ٹاپ ماڈل اور مشہور ہستی تھی، مگر حقیقت میں وہ پیسے کی دلدل اور جذبات کی سوداگر تھی۔ اس بڑے آدمی کو بھی نہ جانے گل مینے نے کتنا لوٹا ہوگا۔ اسے کیسے پتہ چلتا؟ وہ کوئی عام انسان تھوڑا تھا کہ سمندر سے خزانے میں قطرہ کمی پر نوٹس لیتا۔ نورا کی اذیت سے رنگت زرد تھی اور وہ سر اٹھا کر زین لاشری کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ گل تھی نور کے لیے، وہ پہلی تھی جس نے نورا کا اعتبار اتنے پاس آ کر توڑا۔ لیکن پاپا اور با نے مجھے ٹوٹنے نہ دیا۔ بابا مجھے جوڑتے رہے اور خود مجھ پر ٹوٹے ظلم سے آہستہ آہستہ ہمت چھوڑ گئے۔ میں تو اپنے با کی طرح مضبوط اور قائم ہو گئی، لیکن میرے بابا نہیں سہ پائے۔ پھر دوسرا ظلم تم نے توڑا۔ میرے بابا کی آخری وقت کی تکلیف نہیں معاف کرو گی۔ وہ آخر تک پھر سے رو دی، پلکیں بھیگ گئی۔ زین کو لگا وہ واقعی زمین میں دفن ہو گیا ہے۔ اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، تم کہو تو آخری سانس تک اپنے اس جرم کی معافی مانگتا رہوں گا۔ میری اس ظلم کی نیت نہ تھی۔ نورا رہی بات فاضل کی تو اسے سزا ہونے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ذرا قریب ہوتا وہ اس کا اذیت سے اٹا چہرہ ہاتھوں میں بڑے آراز کی سلسجا کر رہا تھا۔ پھر آخر وعدہ پن نورا نے اس کے ہاتھ پہ بے دردی سے ہٹائے، اپنی محترم سی آنکھیں رکھنے منہ موڑ لیا۔ تم اپنا وعدہ پورا کرنا، میں تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی۔ اس انسان کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے جو آپ کو آپ سے زیادہ جان جائے۔ اس مختصر سفر کو تم ایک ڈراؤنا خواب سمجھ لینا۔ میں با کے ساتھ چلی جاؤں گی کیونکہ ان کے علاوہ نورا کا کوئی نہیں ہے۔ وہ رخ موڑ کر زین لاشری پر قیامت ڈھا رہی تھی، اور وہ کیسے جانے دیتا جس کے بنا اب اس کی سانسیں آنی محال تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، یہاں دیکھو میری طرف۔ متعصب اور تکلیف سے اس کا مڑا چہرہ اپنی سمت کے حکم سنا رہا تھا، مگر نورا دل جلا سا مسکرائی۔ تم نے سنا نہیں میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ گل مینے کی وجہ سے میری معصومیت چھین لی گئی تھی، میری عصمت مہندم ہو گئی تھی۔ میں گھر بسانے والی لڑکی نہیں بلکہ صرف باقی مددگار سپاہی ہوں۔ ہڈیاں توڑ سکتی ہوں، گن چلا سکتی ہوں، درندوں کو کاٹ سکتی ہوں، بس۔ انتہائی اذیت پسندی کے سنگ وہ اپنے ستم گنواتی گئی۔ زین نے سخت مہری سے اس کی یہ فضول کوئی برداشت تو کی، مگر دل زخمی ہوا تھا۔ یہ سب تم میرے ساتھ بھی کر سکتی ہو، جانے تو نہیں دوں گا تمہیں۔ زین کا لہجہ جتاتا ہوا نورا کو کاٹنے سا چبھا تھا۔ بی ٹائپ چیز نہیں ہوں افسر، نہ مجھے اپنی کم وقتی قبول ہے، اور ویسے بھی تم پر پیار کبھی آیا بھی تو کر نہیں پاؤں گی کیونکہ تم ایک ستمگر ہو۔ اس لیے اپنا وعدہ پورا کرو اور جانے دو مجھے۔ ہمارا تعلق ساتھ بس اتنا ہی تھا، اور ہاں تمہاری جو گردن نوچی اس کے لیے معذرت۔ اتنی آسانی سے وہ نارمل ہو کر قہر ڈھا رہی تھی۔ زین سن سا یہ اذیت ناک حکم سن کر دل محسوس کر رہ گیا۔ میں نے کبھی کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا اپنی 23 سالہ زندگی میں، تم پہلی تھی جو یہاں اس سینے میں سرایت کر گئی۔ گناہ بڑا ہے میرا، لیکن رب کی رحمت اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر تم مجھے معاف کر دو تو رب بھی کر دے گا، کیونکہ وہ تو نیتوں سے واقف ہے۔ تم جیسی بھی ہو میرے لیے افضل ہو نور، تمہارے یہ آنسو تک افضل ہیں۔ تم اگر کہو گی تو تم سے دور آباد ہونے پر بھی راضی ہوں، لیکن جانے کی بات مت کرنا۔
مجھے فرق نہیں پڑتا ماضی کیا تھا، مجھے فرق بس تب پڑے گا جب تم دسترس سے نکل جاؤ گی۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر کہاں گیا دباؤ ڈالتا وہ دوسرے ہاتھ کی پشت سے نورا کے چہرے پر پھیلی سلین زدہ نمی ہٹائے جذب سے گویا ہوا جو وہ نور کہہ کر بلا رہا تھا، تو آنسو خود نورا کی بینائی دھندلا رہے تھے۔ معاف نہیں کر سکتی اس لیے کہ کرنا نہیں چاہتی۔ تم میرے سے سر نہ کھپاؤ افسر، کوئی اور ڈھونڈ لینا، تمہیں فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پڑتا ہے۔ نورا جتنا جیے گی سر اٹھا کر جیے گی۔ خود کی ذات اگر تمہارے آگے کسی کمزور لمحے بے آبرو کر ہی دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تم جب مجھ پر ترس کھاؤ۔ سوچنا بھی مت، آج کل کے زمانے میں آنکھوں دیکھی مکھی کوئی کہاں نکلتا ہے، اگلنی تو پڑ جاتی ہے، اور ایسا وقت نورا کی موت بنے گا۔ سو مجھے میری رہی صحیح زندگی جینے دو اور جان چھوڑ دو میری، بس۔ اپنا ہاتھ چٹک کر چھڑواتی وہ انتہائی بے رحم بنی، ذہن کے دل کو تڑپا ہی تو گئی تھی، اور وہ التجا کیسے کرے یہ اسے تھکا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بازو سے جکڑے وہ اس فرار کرتی لڑکی کو جھنجھوڑ کر گھرایا تھا اور اس کے حواس لف کر گئی رہی تھی۔ اور تمہیں کون سا آ رہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں؟ وہ بھی اکڑ کر گھرائی تھی۔ شروع کرنا ہی پڑے گا۔ گہرا سانس لیتا وہ حتمی فیصلہ کیا۔ نورا کی توجہ کھینچ گیا۔ وہ کرنٹ کھائے ذہن لاشری کی سمت ہراساں ہوئے دیکھنے لگی۔ کیا دل مانو جیسے لرزا، زبان بھی کانپی۔ ہمارے بیچ کے رشتے کا سفر آنکھوں میں خمار سا بھرے وہ دونوں بازوں میں نورا کو جکڑ کر اس کے یہ کہے جان نکال چکا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، مزاحمت کرتی وہ پھر سے رونے لگی۔ کر سکتا ہوں، تمہیں میری سیدھی زبان سمجھ نہیں آئے گی، اور میں ایک حقیقت پسند آدمی اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتا۔ کم از کم تم اس کے بعد مجھ سے دور جانے کے لیے 1000 بار سوچو گی تو صحیح۔ اپنے آپ کو ذہن کی گرفت میں جکڑا پایا، وہ سانس لینا تک بول رہی تھی۔ اس کی بے ہنگام دھڑکن اور وجود پر اتری کب کبھی ذہن کی نگاہوں سے مخفی نہیں تھی۔ ماما میں مار دوں گی تمہیں، وہ اس کے حصار سے نکلنے کو سسکی تھی۔ تڑپی آنسو لکیریں بنتے چہرے پر اترتے گئے۔ نور، شوہر ہوں میں تمہارا، مجھے حق ہے تم پر، اس بات کا بھی حق ہے کہ اپنی محبت کا ہر طرح سے اظہار کروں۔ یقین دلاتا ہوں کہ بے سکون نہیں کروں گا تمہیں۔ یہ ہمارے بیچ کا جھگڑا ہم دونوں کو مار دے گا۔ مجھے صرف تم عزیز ہو، مجھے صرف تمہیں جاننا ہے۔ بہت صاف لفظوں میں وہ یہ اوپر جیسے جملے نورا کی بے قرار ذات کو شانت کرنے کو برسا گیا، اور وہ ذہن لاشری کی آنکھوں میں رقصہ اپنے عکس کو دیکھ کر دہل چکی تھی۔ وہ کتنی شان سے آنکھیں دیکھی مکھی نگل لینا چاہ رہا تھا۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، مت کرو، نہیں۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اونچا اونچا سسکنے لگی، اور ذہن اس کے اس رویے پر رنجیدہ ہوا۔ خود اٹھا اور اس بے حال روتی نورا کو پکڑ کر تکیہ درست کے لٹایا اور اس کے گرد لپٹا بلینکٹ نکال کر ایک طرف رکھے لحاف اوڑھے خود بھی سامنے ہی اس کے قریب ٹکے بیٹھا، جو بے ساختہ گھبرا کر اس کا ہاتھ جکڑ کر رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں کر رہا کچھ، لیکن تم نہیں جاؤ گی، پرامس وتھ می، ادروائز آج ہی یہ لڑائی ختم کر دیتا ہوں۔ سہمی سی نورا کی ناک دبائے وہ بظاہر نرم مگر سنجیدہ دھمکی دے رہا تھا، اور وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ اب روئے یا مسکرائے۔ ماما میں بیوی بننے کے لائق نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اپنی بے بسی پر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور ذہن لاشری کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ اس کے ہوتے اس کی محبت یوں تڑپ اور سسک رہی ہے۔ جھک کر ان بھیگی آنکھوں کے افق پر باہر سے لمحوں میں بکھر کر وہ نورا کی جان لے چکا تھا۔ شاید یہ خاموش دھمکی تھی جو انسپکٹر صاحب نے اپنے سٹائل میں دی تھی، اور وہ ہوش طلب ہونے پر تو کچھ نہ کہہ سکی، مگر جب اپنے ساتھ ہوتی سیاہ خمیز واردات کا احساس ہوا تو اس کے پیٹھ میں وہ کچڑ گئی۔ ترس عاشق، جان لے لوں گی تمہاری۔ دوبارہ ایسا کیا، اپنی پوزیشن کا خیال کیے بنا وہ چلائی تھی۔ حیا سے سرخ چہرہ ذہن کو بھی مسکرانے پر اکسا گیا۔ بہت ترسا ہوا ہوں، یقین کرو، اس لیے بچ کر رہنا۔ شرارت سے آنکھ بھینگ کرنا وہ نورا کو بے حال ہی تو کر گیا۔ دل تو یہی کیا کہ اٹھ کر اس شوخی کی اب ناک نوچ ڈالے، مگر اس سے پہلے وہ اٹھ کر سنبھلتی ذہن کے روبرو بیٹھ پاتی،
وہ پھر سے نورا پر جھکے، اس واپس تکیے سے جا لگنے پر مجبور کر گیا۔ تھوڑے گہرے مشاہدات کی ضرورت ہے، ویسے بھی ذہن لاشری ہوں، جو کرتا ہوں بہت تفصیلی اور لگن سے کرتا ہوں۔ اس بار نورا کے پاس تھانے دار نے مزاحمت کی نہ ہمت چھوڑی نہ اعتراض کی گنجائش، اور وہ بے باک ارادے پر عمل درآمد ہونے پر اپنی دھڑکنیں جسم اور جان کو جوڑتا محسوس کیا، شاید کسی ٹرانس میں اتر چکی تھی جہاں سے واپسی ہونا اب بہت مشکل تھا۔ ذہن نے اس بے حال ابصرا کا اپنی غربت سے ہوتا برا حال بام کر مسکراہٹ کا تبادلہ آنکھ ونک کے ساتھ کرتے اٹھا، اور نوز مسکراتا 2 قدم دور ہوا، اور شاید ان کے رشتے کی قدرے کرواہٹ آج ہی شرین لمحے جذب کر چکے تھے۔ سراج علی کی نازک کنڈیشن کے باعث اسے ICU لے جایا گیا تھا، اور جس طرح اس کی سانس بند تھی ویسے سسکتی تڑپتی ہوش گنواتی فریا کا دم گھٹ رہا تھا۔ عباد الگ شراز سے تازہ ترین بریفنگ لینے ہاسپٹل سے باہر آیا تھا، جبکہ منہا بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے اس وقت بے جان فریا کو سنبھالے تھی، جس سے رو رو کر اب سانس لینا بھی مشکل تھا۔ مت روئے فریا، بھیا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نا کیسے انہوں نے جس گنڈوں کو پچھاڑ دیا، اور ویسے بھی ان کے ساتھ ہم تینوں کا دل دھڑکتا ہے۔ مت روئے میری جان، اپنی نرم ہاتھوں کی پوروں سے وہ فریا کو جتنے آنسو جذب کر رہی تھی، اور وہ شدت سے بہہ رہے تھے۔ وہ تو پل پل سراج کی سانسیں دیکھ کر جیتی تھی، تو کیسے اس وقت صبر کرتی؟ مر جاؤں گی منہا، اس سے کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا نہ میں اس کی محبت بنتی، نہ اسے میری ماں اس درندگی سے دوچار کرواتی۔ سب میری وجہ سے ہوا، وہ میری وجہ سے صرف تکلیف ہی سہتا آیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے بہتے جناب کو تھامنا آج فریا کے بس میں کہاں تھا۔ وہ روتی تڑپتی اپنے بے بسی کہہ کر ملول تھی، خود منہا کی آنکھیں نم تھی۔ ایسا مت کہیے، جان ہے آپ سراج بھائی کی، ابھی ہوش میں آتے ہی وہ آپ کی ہی تو بلائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، جو بھی قصوروار ہے وہ سزا سہے گا، پریشان مت ہو۔ منہا اس وقت اسے تسلی دینے اور سمیٹنے میں لگی تھی۔ باہر کوریڈور کی سمت کھڑا عباد اس وقت انتہائی غضبناک تھا۔ شراز کو ذہن نے خود عباد کے ساتھ رہنے اور اس معاملے کو صبح تک دیکھنے کی تلقین کی تھی۔ نجیہ کینی کا کچھ پتہ نہیں، ان کا فون آف ہے، تھانے سے نکل کر وہ کہاں غائب ہوئی، کچھ خبر نہیں، لیکن میرے لوگ مسلسل ان کی تلاش میں ہیں۔ شراز کی اطلاع عباد کو پرسکون نہ کر سکی، مٹھیاں بھیجے وہ تلملا اٹھا، چہرے پر کویا جسم کا سارا لہو اترا۔ جو بھی سراج علی کی اس حالت کے پیچھے ہے، مجھے فوراً سراغ چاہیے اس کا۔ جس نے بھی میرے بھائی کو یہ اذیت دی ہے، اس کی موت میں خود بنوں گا۔ نجیہ کا فرار اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاملے کے پیچھے وہی سوداگرنی ہے۔ شہراز، مجھے اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرے جگر پر وار تھا۔ فوراً جاؤ اور اس منحوس عورت کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اعتاب کے سنگ وہ حکم دیتا سختی سے حکم صادر کیا۔ شراز کی جان بھر کر روتی فریا کو دیکھا، وہ خود بھی فریا کے پاس دوسری طرف آئے بیٹھا۔ وہ رو رو کر آدھی ہو چکی تھی۔ وہ سراج علی ہے، میرا شیر، اسے پتہ ہے اس سے کتنے دل اور جانیں جڑی ہیں۔ رو کر انرجی ویسٹ مت کرو، تسلی رکھو۔ اتنے ستم کے باوجود بھی وہ یہاں بیٹھا شفقت سے فریا کو تسلی دیتا۔ اس لڑکی کا احساس جرم مزید بڑھا گیا۔ منہا خود بہت اداس تھی، سراج علی اس کے لیے بھائی سے افضل تھا۔ مجھے معاف کر دو عباد، یہ ساری تکلیفیں میرے کیے گناہوں کا سبب ہے، میری وجہ سے سراج پر آنچ آئی۔ اسے کہو وہ سانس لے، اسے کہو فریا کی دھڑکن بھی رکی ہوئی ہے، اسے کہو ایسے جدا ہونا ممنوع ہوتا ہے، تم کہو تمہاری بات مانے گا۔ وہ پور پر تڑپتی سسکیاں گونجتی لڑکی سرتا پیر سراج علی کے لیے دوا بنی تڑک رہی تھی۔ عباد نے تھکی سی مسکراہٹ دی ہے، اس کی آنکھ سے بہتی نمی جذب کی۔ معاف نہ کیا ہوتا تو سراج علی جیسی قیمتی دولت تمہیں کیوں سونپتا؟ تمہارے ہر گناہ کے باوجود تمہارا مقام بلند ہے فریا، کیونکہ تم سراج علی کا دل ہو، اس کی جان ہو۔ گھبراؤ مت، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نرم سی تشبیہ
बड़ी आसमानता वो बेसाख्ता मीना की जानब मतवज्जा हुआ, जो इसे मोहब्बत से देख कर धीमा सा मुस्कुराई। डॉक्टर के बाहर आ जाने ने गोया इन तीनों की धड़कन रोकी। कैसा है वो? लब पकड़ इबाद ने सवाल किया। बहुत गहरे वार किए गए हैं इसके बॉडी पर, कंधे की हड्डी मामूली से क्रैक हो गई थी, लेकिन खतरे की बात नहीं है। गिरने की वजह से सर में शदीद चोट आई है और खून बहन जाना एक तरह इसकी दिमागी हालत के लिए सोचमंद रहा। बहुत बाहिम्मत इंसान है। इतने तशद्दुद के बावजूद वो आखिरी हिम्मत के कतरे तक मुकाबला करता रहा। यकीनन वो अल्लाह को भी बहुत प्यारा है इबाद साहब, क्योंकि वह बेहोशी में भी मुसलसल किसी ज़बानी याद सूरत का विर्द कर रहा था। ऐसा बंदा पहली बार देखा और वो थोड़े होश में आते ही प्रिया को बुला रहा था। हम इन्हें स्पेशल रूम में 2 दिन रखेंगे, अभी शिफ्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रिया को ही मिलने की इजाज़त होगी। डॉक्टर की ये सारी बातें इबाद की आंखों में नमी भर लाईं। इसे याद था कि बचपन से वो 5 वक्ती नमाजी सिर्फ सराज की बदौलत बना था और इसे खींच कर बाकायदा मस्जिद ले जाता था। इबाद के जब जब तबीयत बिगड़ती वो इस पर सारी सारी रात सूरतें पढ़कर फूंकता था। इबाद की नमाज़ें कज़ा होती तो इनकी माफ़ी के लिए वो खुद इबाद के लिए दुआएं मांगता था। खुद मिनार परिया की आंखों में नमी थी। वो मेरी जान से ज़्यादा अफजल है, इसके होते हुए मुझे दवाओं की कमी नहीं होती। आपका बहुत शुक्रिया, इसके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इबाद ने मशकूर हुए डॉक्टर की समत देखा, जो मुस्कुरा कर नर्स के साथ वहाँ से चले गए और फरिया खुशी और तकलीफ़ के संगोर होती कुर्सी पर बैठी। खुद मिनार फ़ौरन इबाद के साथ जा लगी। जनाब ने हज़ार कर सर चूमे, इसे भी तसल्ली थी। 1 घंटे तक नर्स फरिया को बुलाने आई। फरिया की बेताबी तो अयां थी। तुम जाओ इसके पास, हम यहीं हैं, फरिया को कहे भेजता। वो खुद वापस मिना का हाथ जकड़े बैठा, जो खुद भी बहुत बोझल थी। बैठते ही सर इबाद के सीने से लगाए साथ जा लगी। थक गई हो? नरमी से मिना के पार चलाए, वो भी जैसे कुछ बेहतर था। सराज की बेहतर होती तबीयत इसे भी संवार गई थी। मीना से सर ज़रा उठाई, बात को देखा, जिसकी आंखें सुरखती, चेहरा थकन से हटा था। थकन तो होती है जब कीमती असासे खोने का डर लाख हो। जितना वो आपके और फरिया के लिए अहम है, इससे ज़्यादा मेरे लिए भी है। दादा के बाद वो दूसरा शफीक हाथ सराज भाई का है, जो मीना के सर पर छाँव का बाइस बना। नजिया यानी क्यों है इतनी बेरहम? क्यों अपनी औलाद के सुहाग के साथ ऐसा करता है भला? ये बहुत तकलीफ दह है मेरे लिए। इतना है तो फरिया के लिए कितना होगा ये बात? वो जैसी भी है, वो सराज भाई की ज़िंदगी है, तभी इनकी तकलीफ दिल से महसूस की है। इतने वक्त इन सब के साथ रहकर मीना सबको समझ गई थी, मगर इस माँ की सफाकी इसे रुला गई, जो हद दर्ज ज़ालिम थी। इबाद के चेहरे पर खुद एक अज़ियत और रंज दर्ज था। इस औरत के गुनाह का खड्डा भर चुका है, अब सिर्फ हिसाब होगा। यही नहीं, अगले पिछले सारे सितम खोलेंगे। यू डोंट वरी, इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं। किसी और के लिए तुम्हें इस कदर अटैच नहीं देख सकता, भले वो फरिया और सराज ही क्यों ना हो। तुम उदास होती हो तो इबाद का दिल भी रंजीदा हो जाता है। कमाल बेमरवती से वो इस वक्त भी अपनी में बीच में घसीट कर मीना को खफा कर चुका था। भला ये भी कोई बात थी? वो बहन है मेरी, और सराज भाई जेलस होने की भी कोई सॉलिड वजह होनी ज़रूरी होती है। इबाद मुंह फुलाकर गोया अपनी बरहमी जिताई गई, जो इबाद के होंठों पर मुस्कुराहट से जा गई। मैं तो पागल हूँ, मुमकिन है आहत से भी आगे चलकर हो जाऊँ, और हमारे 10-12 बच्चों से भी। इतने ख़तरनाक सिचुएशन में वो ये कारी कार्रवाई कारीवार करना मीना के होश उड़ा चुका था। 10-12 और कौन से बच्चे? किस खुश फहमी में है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा बेबी सिर्फ आहद है, वही रहेगा। आँख चुरा कर वो मतबस्सम से मनमनाई, मगर इबाद इसकी ठोड़ी पर गिरफ्त जमाए इसे दरकाने पर वो रूबरू किए आफत अमेज़ मुस्काया। अपनी जैसी एक गुड़िया भी नहीं दोगी? पल में वो बहार घुमा देता नरमाहट अमईस लहजे लिए मिन्हा की हया ओढ़ती आंखों में झांकते बोला। और वो तो थम सी गई, जिसकी आंखें तुम जैसी हों, जो तुम्हारी खुशबू में लिपटी हो, जिसका दिल मेरी तरह उल्टा हो, जिसे मेरी तरह मिन्हा से वालाना उन्स हो, जो तुम्हारी तरह मेरा सुकून हो, जो तुम्हारी तरह मेरा हौसला बने। दोगी ना? ये बंदा इसकी फिर से हंसा लेती आंखें कलून की खुशबू करबत सब मिन्हा से होशो हवास ले गए। वो जानती थी इनकार करना नामुमकिन है, मगर इकरार जानलेवा था। ये कोई वक्त है ऐसी बात का
कम अज़ कम मौका महल तो देख लिया करें। मुंह सीने में छिपा ली थी वो बात के उल्टी तरफ नस्ब दिल से हथेली जोड़े शिकवा को ना हुई तो वो फिर से मुस्कुराया। आई वॉन्ट अ क्यूट बारबी डॉल फ्रॉम यू। जबीन चूमे वो इस मदम सांस लेती मिनाह को मज़ीद मुश्किल से दो चार कर रहा था और वो आंखें सख्ती से मूंदे समाज में उतरती इस महकार से खिलखिला सी गई। इबाद प्लीज़ मत करें परेशान। इस बार वो वाकई सटपटाई। अगर आहत का साथी आ जाए तब भी ओके। बारबी डॉल की ट्राई इससे नेक्स्ट। मज़ीद मिन्हा की जान निकाले हुआ चमकारा मगर वाकई मिन्हा अब रो देने वाली थी। अपनी बाजुओं में हंसार कर वो शदीद प्यारा हंसा। मिन्हा कुछ देर खामोशी से मैं मिन्हा की गर्म सांस से अपने सीने में मतकील होती महसूस की नरमी से पकड़ा। ये बात मैं अब रोने लगूंगी, बता रही हूँ। कुछ सुनने से पहले ही वो सीधी उठ बैठे गुराई। ये बात ने मुस्कुराहट दफाए लड़की के बरहम मुलाहजा किए। हम मर गए हैं क्या जो रोने देंगे। वो ये जुमला बस यूं ही बेध्यानी में कह बैठा मगर बिना की नम में गुलती आंखों को देखकर अपनी बेरुख में का शिद्दत से एहसास हुआ। तभी वो खुद पशेमान हुआ। माफ़ कर दो, बहुत ही बेतुकी हाँक देता हूँ। उंगली की पोर आंसू बनाती लकीर से मिसकी है। वो कदरे अफसोस से माजरत कर रहा था। ये बेतुकी नहीं, संगदिली की हद है। मौत से डर नहीं लगता मुझे। अपने बहुत से प्यारे एक साथ खोए थे, लेकिन आपके लिए ये लफ्ज़ जुगड़े तो तकलीफ़ होती है। फरार की भी एक मयाद थी। वो खुद ना समझ पाई कि क्या कह बैठी है। क्यों होती है। वो भी जैसे इससे सच सुनने को बेकरार था। क्योंकि आप वो इबाद का हाथ पकड़कर इसकी हथेली बिला झिझक अपने दिल से लगा बैठी। इबाद को महसूस हुआ हथेली में धड़कन सख्त हुई हो। मैं इबाद का लहजा सवालिया था। आपने दिल दिखाया है मेरा, लेकिन यहाँ मुमकिन है आप ही हों। वो पहेलियों में कहती अपने दिल से। इबाद का हाथ हटाए फिर से इसके कंधे से जा लगी। मोहब्बत करती हो मुझसे। इबाद ये सवाल करते मिन्हा को वाकई हंसा गया। इस बुद्धू सियासतदान को दो लगाने का मन बहुत किया मगर वो जबर कर गई। मोहब्बत आपको ही मुबारक। मैं तो आपकी दुश्मन जान हूँ। वही ठीक है। इसी के अंदाज में लापरवाही से कहती वो आंखें बंद कर गई। नहीं, तुम राहत रूह हो मेरी मिन्हा, जिस्म और जान से परे की ही राहत। मेरे अंदर का सुकून, मेरी ज़ात का सुख, मेरे होने की ज़मानत। वो साद लूसा इजहार भी मिन्हा की रगोजान तक उतरा। कौन महबूब बनाना नहीं चाहता और आशिक भी। ये बात बचपन के अनीसा। मिन्हा हनूज मुस्कुराती हुई आंखें मूंदे रही। फिल्मी डायलॉग्स मिन्हा मजाक उड़ाती मनमनाई और वो दरवेशाना मुस्कुराया। वो भी फलाफ फिल्म के बजा रही बात हचपन यानी कि अकलौती फ्लॉप फिल्म के। और वो शदीद प्यारा दिल जला दीवाना अपनी सर्द आह से मिना को हंसा गया। वो सर उठाकर कितनी ही देर महबम मुस्कुराती ये बात को देखती रही और वो भी देखता रहा, क्योंकि सारी रात यही तो मुमकिन था इस वक्त। स्पेशल केयर रूम में वो आ तो गई थी मगर सराज अली की बेजान वजूद और बंद आँखों को देखकर अपने आंसू ना रोक सकी। बेताब सी वो इस जान से अफजल शख्स के पास चली आई। इसका मजबूत हाथ ड्रिप की गिरफ्त में था और चेहरे पर थकन हावी थी। नर्स इसी वक्त सराज को देख कर ही निकली थी। वो यूं खामोश दुनिया और जहाँ से बेपरवाह सा फरिया के लिए जालम था। वो लड़की जो इतने दिन की जुदाई के बाद सराज अली की बेइंतहा शिद्दत और मोहब्बत चाहती थी। जब कुछ ना मिला तो वह बिखर सी गई। हाथ बढ़ाकर सराज अली का कुशादा माथा छुआ। आंखों की नमी और हाथों की लर्जिश बता रही थी कि सराज अली को यूं देखना जानलेवा था। तुम मुझे माफ़ कर दो। क्या क्या सितम ढहा दिए मैंने तुम पर। नाराज़गी से वो इसका नक्श अपनी नरम उंगलियों के पोरों से छुए सरगोशियाँ कर रही थी और वो कसमसाता हुआ गोया बेहतरी की जाना मतवज्जा था। इसे पता चल गया था इसकी दवा तो इसके पास पहुंच चुकी है। इतने सारे दिन की जुदाई भला कोई ऐसे ख़त्म करता है। तुम कुछ भी मत कहो मगर देख तो लो मुझे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आंखें खोलो ना। झुक कर वो सराज अली की जाबीन पर नरम होंठों को लम्स बखेरती इसकी थकी सांसों का तसलसल तकती वहीं इसके सीने से सर टिकाए दूसरे हाथ से सराज अली के चेहरे से लगाती इसकी आंखें छूने लगी। वो भी जैसे नींद और तकलीफ को खैर बात कहे अपनी दूसरी बाजू में मुश्किल उठाकर फरिया की कमर से लगाए गहरा सांस खींचे अपनी बारी मतवारम
आंखें खोले मदम सा मुस्कुराया, तुम मुझे बुला रहे थे। तुम्हारे पकार पर फरिया की जान कुर्बान। जितना करब तुम्हें दिया गया सबका हिसाब लिया जाएगा। तुम मुस्कुराए हो तो मेरी जान भी जान आ गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जान भी सांस रुक जाती। जरा सा चेहरा उठाए बस राजली की बहुत मुश्किल खोली जाती। आंखें देखती खुशी और दर्द की ज्यादती से आवाज़ को बनाने से रोक ना सकी। मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हें ही पकारती है फरिया, पकारती रहेगी। मैं बेहतर हूँ। देखो तुमने इस बेजान मरीज को अच्छा कर दिया। मुलायमट और प्यार से वो उसके आंसू जज़ब करता, बाल सहलाए बहुत मदम सी पर पो रहा था। फरिया इसके चेहरे से हाथ जोड़े सराज अली को मोहब्बत से तकती मुस्कुराई थी। वो इसके लिए धड़कन से भी ज़्यादा ज़रूरी था। दर्द तो नहीं है ना? तुम्हारा कंधा जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बाजू ये भी ठीक हो जाएगी। मैं खुद क्या रखूँगी तुम्हारा, अपनी तवज्जो और प्यार से तुम्हारे जख्म मलमल कर दूँगी। ज़्यादा देर वो अपना ज़रा सा बोझ तक सराज पर ना डाल पाई। वो और उठकर मज़ीद करीब बैठे, लाड़ और प्यार से सराज के माथे पर डल के बाल हटाती से तसल्ली दे रही थी। सराज अली ने महसूस किया वो वाकई बदल कर आई थी। दर्द नहीं है, ऐसा वेलकम नहीं जाता था तुम्हारा, परेशान कर दिया तुम्हें। फरिया की गाल से हथेली लगाता वो थोड़ा अफसरदा था, मगर वो कैसे इसे अफसरदा रहने देती। वही सराज अली का हाथ चूमे मुस्कुराए, झुक कर फिर से वो गहरी दिल अबेज आंख के लबों से चूम कर गाल छूती भी ना समझ को आई। और इस लड़की के बीमार पर ऐसे सितम सज जाती थी। ये सब छोड़ो, कैसे गुजरे मेरे बिना इतने सारे दिन, कितना मिस किया मुझे। सराज के बेहतर होने की खुशी थी या इस सुकून की तलब के वो इस वक्त सिर्फ सराज से बातें चाहती थी। इसका हाथ अपने नाजुक हाथों की गिरफ्त में लेती वो इससे पूछ रही थी जो आंखों के राह से इस लड़की का चेहरा दिल तक उतार रहा था। यहाँ करीब आओगी तो बताऊंगा। अपनी बाजू खोले वह जहाँ आने का कह रहा था, पर यह अपनी मुस्कुराहट दबाती इसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक सराज अली के चेहरे के रूबरू झुक आई। जानती थी इस बंदे को आराम कैसे मिलेगा। कमर जकड़ता सराज का हाथ फरिया के लबों पर शर्मगी मुस्कान ले आया। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी रूह, मेरी जान और मेरा दिल तुम्हारे पास है। मेरे पास तो कुछ नहीं था, अब तुम्हें खुद से अलग करने का ये सितम दोबारा नहीं कर पाऊंगा। गंभीर सी जज्बात से उठी सरगोशी ने गोया फरिया की रूह छोली। वो ज़रा सा अलग होती खुद ही से हाथ की गिरफ्त में जा उलझी और ये उलझन निहायत मनपसंद थी, जिसने हालत गैर और हवास पे खुद कर दिए। वो जल्दी रहम पर उतरे। इन लब अर्ज और रुस्खार की खुशबुओं से निकल आया। वो नज़र झुकाए रूबरू बैठी धड़क ही तो रही थी। दोनों की आंखें आन मिली, दिल तक एक एहसास तपशी सराहियत कर गया। तुम जान हो मेरी सराज अली, तुम मेरा सब कुछ हो। डर गई थी मैं कहीं मेरी ज़िंदगी का ये सरमाया लुट ना जाए, ये पूंजी गंवा ना दो। तुम फातिमा मामा की नियाब दौलत, महाराज के सर का शफीक साया, इबाद के मुहाफ़िज़, तुम कहीं नहीं जा सकते कभी भी, तुम्हें मेरे साथ रहना है। डर गई थी कि कहीं वो आंसू चपकती दर्द में लिपटी इस पर झुकी, इसे चेहरे को छुए कहते कहते आंसू में डली तो खामोशी सी हो गई। और सरारा जली को दर्द कम होते और जिस्म जान में सुकून उतरता महसूस कर रहा था। मेरे लिए इतना रोई है मेरी शेरनी, तुम्हारे आंसू मेरे जीते जी बेमोल नहीं होंगे। बस कर दो, मुस्कुराओ के सराज अली की ज़िंदगी जी उठे। अपनी सांसों की ठंडक मेरे वजूद में उतारती रहो कि सुकून मिलता रहे। मैं धड़कता रहूँगा तुम सांस लेती रहो मुझ में। वो कैसे देखता वो आंखें इस कदर करब में झुकी पाकीज़गी मुस्कुराने में दिखाई देती। आज तो फरिया जान बाहर देने के जज्बात रखे सराज अली पर फदा थी। वो जैसा था वैसा फरिया के लिए दुनिया जहाँ में कोई ना था। वो कम समझ कर दिल महकाने लगी, पूर अपने नरम होंठों की मसाई करती गई। खा जाऊंगी तुम्हें शोखे। जब खुद बेहाल हुए इस शख्स के सहर से लर्जी तो अपनी बौखलाहट दबाए आंसू रगड़ कर गुरा दी। और सराज इतने दर्द के बावजूद मुस्कुरा उठा। आदमजद कहीं की अपने होंठों की पहुंच में आते फरिया के रुखसार को लबों से छूता वो भी शरारत पर उतरा। मार दूंगी तुम्हें अगर अब इतनी सी भी खराश आई, मर जाऊंगी अगर दोबारा ऐसा इम्तिहान लिया। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सांस हो सराज अली, मुझे मत आजमाना। नहीं आजमाओगे ना। फिर से वो रो दी हिचकियों से। इस पर से उठे इसकी जख्मी बाजू पकड़े वो जख्मों पर अपनी हथेली सहलाए फुट कर रोई। और सराज अली इस बार खफा हुआ था, कोई इस पागल चुड़ैल को ले जाए यहाँ से, रो रो कर मेरा रहा सहा खून दिला रही है।
اگر تم چپ نہ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا، یہاں آؤ، میرے پاس آ جاؤ اور خبردار جو روئی۔ شروع میں وہ فریہ کے آنسو دیکھ کر جان بوجھ کر خفا ہوا، مگر پھر وہ ذرا بیڈ کے ایک طرف سے رکھ کر اپنی سلامت بازو اور کندھا پھیلائے اسے بیڈ پر آنے کا کہہ رہا تھا، جس پر وہ بنا اعتراض گھوم کر جوتے اتارتی بیٹھتے سراج علی کے بازو پر سر رکھے لیٹی اور ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا جہاں سراج علی کے زخم کے بجائے وار سے نیل جیسا نشان تھا۔ وہ اس کے شرٹ لیس وجود پر لحاف درست کرواتی پھر سے رو دی۔ بس پریا، پاس ہونا۔ اب کیوں رو رہی ہے میری بیوی؟ بازو ہزار کر سینے میں چھپا لیتا وہ شکوہ کیے بولا، مگر وہ ہنوز بہت پریشان تھی۔ دیکھو کتنا نیلا نشان ہے، بہت درد ہوگا نا؟ وہ پھر سے ہاتھ لحاف سے اس کے پیٹ پر رکھتی روتو ہوئی، جس پر سراج نے مسکرا کر اس کی ناک سے ناک مس کی۔ تم ہاتھ ہٹا لو، گدگدی ہو رہی۔ نرس جب نہ کرے گی آنے کے لیے تو پلیز اٹھ جانا۔ اس سچویشن میں اس نے دیکھ لیا تو صدمے سے ہی گر پڑے گی، اور ویسے بھی تمہاری قربت جان لیوا ہے اس ممار کے لیے۔ پلا میں وہ پریا کو مسکرانے پر مجبور کرتا اس مسکراتی پری کو دیکھ کر جی ہی تو اٹھا، جو آ کے سے فرمانبرداری سے شرمنگی سا مسکائی۔ چھچورے انسان، میرے ہاتھ لگانے سے گدگدی ہو رہی ہے؟ اتنی تم چمک چھلو۔ منہ بسور کر وہ باقاعدہ سراج کو ہنسنے پر اسکا چکی تھی۔ کتنی دیر وہ بھی ہنستی چلی گئی۔ وہ تو تم ہو میری۔ ہنسی تھمی تو سراہتی نظر لیے وہ جمکارا، نو، میں صرف تمہاری جان ہوں۔ بولو میں تمہاری جان ہوں۔ اترا کر حکم صادر کرتی وہ مسکرائی۔ کیوں بولوں؟ سراج کو بھی اٹکلیاں سوچ رہی تھی۔ بولو نہیں تو پیار کم کر دوں گی۔ خطرناک دھمکی دیتی وہ سراسر کیوٹ لگی۔ جان تو معمولی شے ہے، تم تو روح ہو پریا، وہ روح جو ہمیشہ مہکتی جیتی اور مسکراتی رہے۔ زمین چومتا وہ اعتراف کرتا بہت پیارا لگا اور پریا روان سی ہوئی، پھر سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ شاید اس بار پگلی کو رونا بھی تھا اور آنسو سراج علی سے چھپانے بھی تھے۔ سحر کی روشنی عالم جہاں پر پھیل چکی تھی۔ وہ عجلت میں ریڈی ہوئے اپنا فون اور گاڑی کی چابی لیتا نکلنے ہی لگا تھا جب نورا کی پکار پر وہ رکا۔ وہ بیڈ پر لیٹی فکر سے اٹھ بیٹھی۔ ابھی تو اذان کو بھی وقت تھا۔ ذہن مسکراہٹ لیے چلتا ہوا اس تک آیا، جو مہکتے ہوئے لمحات اور تفصیلی غور و فکر کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن کو یوں توجہ سے دیکھنے پر نظر جھکا گئی۔ مجھے اہم کام سے جانا پڑ گیا ہے، لیکن میں آ جاؤں گا، اب روز آؤں گا۔ ہرگز تمہیں خود سے دور نہیں رہنے دوں گا۔ دن کے کسی بھی وقت میں کسی کو لینے بھیج دوں گا تاکہ تم فاضل سے مل سکو۔ لیکن اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سے ہلائے وہ کہتے کہتے رکا تو وہ بھی چہرہ ذہن شریک کی جانب کی افسردہ سی ہوئی، لیکن وہ آج بے قرار ہوئی تھی۔ لیکن تم میرے ستم کا راز فاش مت کرنا، درخواست کرتا ہوں۔ میں اپنی آخری سانس تک اپنے اس ستم کی تلافی کروں گا۔ نور، مجھے خود سے دور مت کرنا۔ اب تو بالکل نہیں جی پاؤں گا تم سے دور۔ میں وہ سب کروں گا جس سے مجھے تمہاری معافی اور قبولیت ملے گی۔ وہ ذرا سی نزدیکی پائے ہی بے قرار اور منصرف ہو گیا تھا۔ وہ لمحے جو ان دو کے لیے سکون تھے بلانے یا فراموش کرنے مشکل تھے۔ تم زبردستی قریب آئے، میرے تکلیف دے رہے ہو، مجھے مت باندھو خود کے ساتھ۔ وہ درد میں تھی، بھلا سکون اسے کیسے آتا جو بے سکونی سے جینے کی عادی تھی۔ یہ چند جسم اور جان سے گرتی فواریاں اسے کیا سکون کرتی۔ نور پلیز، تکلیف نہیں دی تمہیں، تمہاری تھوڑی اہمیت بتائی ہے اور بن تو گئی ہو تم میرے ساتھ، بھلے اس نکاح کی کشش سے ہی صحیح۔ نہ سمجھ نہیں ہوں، سب محسوس کر چکا ہوں، تم جٹلا نہیں سکتی۔ جاتا ہوں۔ ان بھیگی پلکوں پر مسکرا کر عنایت کرتا ہوا انہیں چومتا ہوا نورا کی مرمری ہاتھ پکڑے اپنے سینے سے لگا گیا اور وہ آنکھیں بھرے بس دیکھتی ہی رہی۔ ذہن وہ اٹھا تو نورا کے اس کے نام پکانے پر وہ قربان ہی تو ہوا۔ مڑا جی چاہا اس نام پکانے والی کو اس عنایت پر خود میں بسا ڈالے۔ کہو۔ وہ مسکرا کر بولا، میں با کو نہیں بتاؤں گی، رکھ لوں گی تمہارا پردہ۔ نہیں چاہتی کہ وہ اس پر تمہاری جان لے لے۔ یہ کہنا اس کو رلا چکا تھا، مگر وہ ہمت جمع کیے کہہ گئی، وقت آنے پر میں خود اس ستم کا اس کے سامنے اعتراف کروں گا اور التجا کروں گا کہ نور کو واپس لینے کے سوا جو بھی سزا دینی ہے دے لے۔ آئی لو یو نور۔ خیال رکھنا اپنا۔ جو کرج کی پیشانی چومتا وہ یہ لفظ تھکی سی مسکراہٹ سے ادا کرتا کمرے میں اور نورا کے چار سو اپنی مہک سے بکھرتا چلا گیا اور وہ بھیگی آنکھوں والی مسکرائی۔ آپ نے اس کے دل میں یکدم مجھے کیسے ڈال دیا؟ اللہ، یہ تو اپنی محبت کی شدت سے ہی جان لے
لے جائے گا نورا کی۔ اپنی ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتی وہ واپس سر تکیے پر رکھتی رو دی تھی، مگر فرق اب یہ تھا کہ یہ آنسو خوشی کی زیادتی کے تھے۔ دوسری طرف ذہن جب تک تھانے پہنچا، شہراز کی طرف سے نجیہ کینی کے بارے میں اطلاع موصول ہو چکی تھی، لیکن فی الحال وہ یہ معاملہ روک چکا تھا۔ وہ ساری رات ہوٹل کے کمرے میں سلگتی رہی تھی اور پھر اگلی صبح فاضل کوجا کے مصنوعی رات اور قتل کی جھوٹی خبر شہراز نے پوری پلاننگ سے میڈیا انوالو کیے پھیلائی۔ صبح ناشتے پر سرور اس خبر کو سن کر مسرور ہوا تھا۔ فوری کالم لگایا، نجیہ کا نمبر ملایا، جو اس وقت وحشی منی سر کے بال جکڑے صوفے پر نیم دراز تھی۔ لیکن ہوٹل کے ارد گرد ذہن نے اپنے لوگ پھیلا دیے تھے جو اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ اب کیا ہے لعنتی شخص! فون لگتے ہی وہ حلق کے بل دہاڑی تھی، مگر سرور جو اس کا گلاس ہونٹوں کے لگائے مزے سے مسکراتا ہوا تھا۔ اپنی مجازی خدا کو گالی دے رہی ہو میری جان؟ اب تم سے کیسی ناراضگی؟ تمہارے اس بیکار بیٹے نے تو واقعی کام کر دکھایا، مار ہی دیا فاضل کوجا کو۔ نیوز میں بتا رہے ہیں کہ سیریل کلر فاضل کوجا کا کسی نے جیل میں گلا دبا دیا۔ لہکتا مستیلا لہجہ اور شرارتی انداز اپنائے وہ نجیہ پر قیامت ہی تو ڈھا چکا تھا۔ وہ بے قراری سے ریموٹ آن کرتی، نیوز لگائے پتھرائی، آنکھوں سے نمی پھوٹ گئی۔ اب ہم دونوں محفوظ ہیں، آ جاؤ میری جان میرے پاس کل کے لیے۔ یقیناً تم اپنے آوارہ عاشق مزاح شوہر کو معاف کر دو گی، پر کیا کروں، تمہارے بہکتے حسن کے آگے بے بس ہوں۔ ہو گیا تھا، سمجھ نہ آئی کہ پیار کر رہا ہوں یا نوچ رہا ہوں۔ ویٹ کروں گا میری بلبل، آج تو جشن بھی منائیں گے مل کر۔ بے خود بہکتے خباثت سے بھرے لہجے میں وہ کہہ کر سرشار سا کالتا بند کر کے مگر نجیہ کے چہرے پر اس وقت سارا درد تکلیف کا دروپ دہاڑ گیا۔ تم نے میرے بیٹے کو قاتل بنوا دیا سرور، بہت ہو گیا۔ اب جشن تو مناؤں گی، پر تمہاری موت کا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے تمہیں دردناک موت دوں گی۔ تمہاری غلیظ آنکھیں کل کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ آنکھوں میں نفرت کی آگ بڑھتی وہ اٹھ کر اپنے بیگ تک پہنچی، اس میں سے گن نکالے 6 کی 6 گولیاں میگزین میں بھرے، اور وہ اس وقت کوئی خونی آتما کا روپ دھار رہی تھی۔ ذہن دوسری طرف اپنے آدمیوں کو صرف نگرانی کا حکم دے چکا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج یہ کہانی بھی ختم ہو ہی جائے گی۔ وہ اس بات سے مسلسل رابطے میں تھا۔ صبح تک سراج کی طبیعت قدرے بہتر تھی، مگر فریہ 2 دن مسلسل اس کے ساتھ رہنے پر بضد تھی۔ تبھی یہ بات دونوں کو ہی ایک دوسرے کو سونپے خود مینہا کے ساتھ پیلس واپس آ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی ذہن کے چند لوگ نگرانی پر تھے۔ بات تو آتے ہی فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ مینہا بھی ادا جان اور دادو کو بھرپور تسلی سونپے آج کو دیکھنے کمرے میں آئی، جسے دادا نے ابھی سلا کر بھیجا تھا۔ یکدم دروازے کی دستک پر مینہا چونکی، بے قرار سی عائشہ کو اندر آتا دیکھ کر مینہا بھی اس کی جانب مڑی اور اس کے پاس پہنچی ہی تھی کہ عائشہ سیدھی مینہا سے جا لگتی، پھٹ پھٹ کر رو دی۔ خود مینہا اس کے یوں کرنے پر بوکھلا گئی۔ عائشہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ کا دردناک رونا کسی صورت عام نہ تھا۔ تبھی تو مینہا کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ نیوز میں بتا رہے ہیں کہ سیریل کلر کا مرڈر ہوا۔ میں نے فاضل بھائی کو کہتے سنا کہ انسپکٹر کہہ رہے تھے اس کلر کو حارث نے مارا۔ وہ سخت رو رو کر کانپتی بھی یہ انکشاف کرتی، فریش ہو کر صدا سے حلیے میں باہر آتے ہی بات کی توجہ میں بھی آئی، جو عائشہ کی نہ صرف بات سن چکا تھا بلکہ اس کے رونے پر تفتیش میں تھا۔ مینہا نے بات کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ اسے خاموشی سے عائشہ سے بات جاری رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تو تم کیوں رو رہی ہو؟ حارث کے بارے تو سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ مینہا نے اس بار اس کے فضول میں بہتے آنسو پہنچ کر خطرے کریدتے انداز سے پوچھا، تو وہ بے بس سی نظریں اٹھائے مینہا کو دیکھنے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔